دیکھیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو کارکردگی کی بات ہے نا، یہ تو اضافی ہے، پریس ریلیز والی ہے، بس کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا آپ نے. تو آپ کہہ دیں کہ امن و امان کنٹرول نہیں تھا، دہشت گردی جو ہے عمران خان صاحب کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے. سلمان اکرم راجہ نے کہہ دیا کہ اورنگزئی واقعے کے بعد تو بالکل ہی کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا. یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ تو آپ یہ کہیں کہ اپنے ورکرز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا ایک پریس ریلیز جاری کرنے کے لیے بہت اچھی ہیں. ٹھیک، اصل وجوہات یہ نہیں ہیں. اور اگر پاکستان تحریک انصاف کا کبھی بھی کارکردگی ایشو ہوتا تو وہ عثمان بزدار کو آخر تک پنجاب پر لادے نہ رکھتی، جب تک کہ بالکل ہی سیکھ لیا ہونا انہوں نے. مطلب یہ آپ اتنا تو مارجن دے، انہوں نے کہا یار ہم سے عثمان بزدار جیسی غلطی ہوئی، گنڈا پور کے معاملے میں نہیں کریں گے. میگا پروجیکٹس کی بات کر رہے تھے تو پرویز خٹک نے، جس کو وہ جنگلہ بیس کہتے تھے، ایک وہاں پہ بی آر ٹی بنا دی. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں بنا کیا؟ ٹھیک، یعنی کہ کارکردگی، امن و امان، ساری چیزیں وہ کوئی میں بتانے لگا ہوں نا. اصل میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ تین بڑے کام ہوئے جنہوں لفظ کے اندر جے ڈیز، آہو، جاب ڈسکرپشن جسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں پہ، تین کام ہوئے کمپنیز میں. ہاں، تین کام ہوئے. پہلا کام تو یہ ہوا کہ بہت عرصے سے ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر علیمہ خان کی گرپ ہے. اب جو علیمہ سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ادھر نہیں رہنا کسی نے، ادھر نہیں رہنا کسی نے. سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی انہوں نے جس پیک پر لے کے چلے گئے تھے، اور اس سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک لڑائی ہوئی تھی جب سنم جاوید نے مشال کے ساتھ مل کر اور بشرا بی بی سے ڈائریکشن پر علیمہ گروپ کے اوپر ٹارگٹ کیا، اور یہ سارا کچھ پھر اس کے نتیجے میں سنم جاوید اور فلک کو جو کچھ برداشت کرنا پڑا اور جس طرح رونا پڑا، وہ علیمہ بی بی کی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، پارٹی کی سیاسی کمیٹی کے اوپر اور عمران خان صاحب تک پہنچنے والے تمام لوگوں کے اوپر گرپ ہے. مستقبل مجھے وہ نظر آ رہا ہے علیمہ خان صاحب کی صورت میں. اور علیمہ خان صاحبہ کے خلاف جب یہ پیک پر گئے ہیں تو پھر یہ فیصلہ ہو گیا. پہلی وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ، بڑی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے. دوسری علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ گنڈا پور صاحب کی کرسی توڑ گئی. تین وجوہات ہیں. پہلی سب سے بڑی فوری وجہ یہ ہے، یہ اس ایکسٹینٹ تک نہ جاتے. دوسری وجہ، میں دیکھ رہا تھا، آپ کا ویلاگ بھی دیکھ رہا تھا، سہیل وڑے صاحب والا فقرہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جناب کیا جوتا مار دیا انہوں نے، جوتا اتار لیا، جوتا اٹھا لیا تھا، جوتا اٹھا لیا تھا. میری جو انفارمیشن ہے، علی امین گنڈا پور جو ہے اس وعدے کے ساتھ خان صاحب سے وزارت اعلیٰ لینے میں کامیاب ہوئے تھے کہ میں آپ کو باہر نکال لوں گا، میرے ادھر بڑے رابطے ہیں، میں چیزیں سیٹ کر لوں گا. وہ نہیں کر سکے. 2 برس تک خان صاحب نے صبر کیا. اب کتنا صبر کرتے اب باقی چیزیں. اور تیسری وجہ جو ابھی اطہر بھائی بھی بات کر رہے تھے، میں اس کو چونکہ اس کو میں ایک تنقیدی نظر سے دیکھتا ہوں، میں اسے کسی اور طرح بیان کروں گا. علی امین گنڈا پور صاحب نے خود فیصلے کرنا شروع کر دیے تھے، اپنا گروپ بنانا شروع کر دیا تھا پارٹی کے اندر، اور مضبوط آٹو پہ چل پڑے تھے. آٹو پہ چل پڑے تھے نا. وہ جو پیچھے سے آرڈر آتے ہیں نا کہ فلاں کام چیز فلاں کو دے دو، فلاں چیز فلاں کر دو، فلاں کر دو، وہ سب ختم. اپنے فیصلے شروع ہو گئے. کوئی کاٹا نہیں لگا. آخری جب شو میں بیٹھے تھے آپ کے، تو اس دن باتیں ہو رہی تھی کہ گنڈا پور جائیں گے نہیں، عمران خان ان کو ہٹا نہیں پائیں گے، ہٹا دیا تو وہ ہٹیں گے نہیں. میں نے آپ کو کہا تھا 1 منٹ نہیں لگے گا. آج جڈیالہ سے اعلان ہوا، اگلے چند منٹ میں کہا جی یہ امانت ہے آپ کی، یہ واپس لیں. سر اس کا بڑا واضح، میں نے آپ ایک پہلے بھی بات کی تھی، اس کو دہرا دیتا ہوں. تحریک انصاف میں 2 چیزیں ہیں، ایک حکومتی تحریک انصاف اور ایک عوامی تحریک انصاف، جو مزاحمت کی سیاست کرنا چاہتی ہے، عوام کی سیاست کرنا چاہتی ہے. اور آج حکومتی تحریک انصاف کو دھچکا لگا ہے، اور اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ خان صاحب نے وہی فیصلہ کیا، ان کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. اور اب عوامی وزیر اعلیٰ نہیں، ظاہر حکومت کے اندر تو آپ، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گروپ جو یہ کہتا ہے کہ دیکھو حکومت آپ کی کمزوری نہیں بننی چاہیے. آپ کو ووٹ پڑا ہے عمران خان کو رہا کروانے کا، آپ کو ووٹ پڑا ہے اپنے اس اصول کے ساتھ کھڑے ہونے کا، جس کے ساتھ گنڈا پور کھڑا نہیں ہو پا رہے تھے نا. وہ کیا بات کر رہے تھے؟ آپ کی اسمبلی کا اسپیکر کہتا ہے آپریشن، آپ کا لیڈر کہتا ہے آپریشن، آپ کہتے نہیں جی ہم ادھر تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. جب اس کے اوپر آپ تحریک انصاف کے موقف سے ہٹیں گے تو آپ بنیادی طور پہ تحریک انصاف کے کارکن کا اعتماد کھو بیٹھے تھے. اچھا، یہ جو تلوار ہے، یہ تلوار جو گنڈا پور صاحب کے اوپر چل گئی، اور ان وجوہات کی جو وجوہات آپ بنائے، تو یہ وجوہات بیرسٹر گوہر کے لیے کیوں نہیں؟ بیرسٹر گوہر کے پاس چونکہ حکومتی ذمہ داری نہیں نا. اب حکومتی ذمہ داری علی امین گنڈا پور کے پاس، پارٹی ذمہ داری صحیح چلا رہے ہیں. دیکھیں صوبے کا چیف ایگزیکٹو اب جو آئی جی ہے یا چیف سیکرٹری ہے، وہ بیرسٹر گوہر کو جواب دے تو نہیں ہے نا، وہ علی امین گنڈا پور کا ہے. دیکھیے اس میں بات بڑی واضح ہے کہ اس سارے عمل کے دوران آپ نے پشاور جلسے میں دیکھا جو رد عمل کارکنوں نے دیا،
اور عمران خان نے اپنے کارکن کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھے. آج آپ دیکھیں تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اٹھائیں. نہیں لیکن وہ تو مجھے یوں لگ رہا ہے وہ تو بڑا کامیاب شو تھا. اچھا نہیں کہاں آپ ان کی پارٹی کا جو عرفان سلیم صاحب نے پشاور نے تنظیم نے جاری کیا ہے وہ پڑھے. میں صرف کیا کہنا چاہتا ہوں, تو وہ کامیاب نہیں تھا. نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں اس کے اندر مسائل تھے. تو ہمیں تو اس دن رات کو بہت سے یوٹیوبرز نے کہا جی اس سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ تعداد عوام کا. میرے ذہن میں یہ کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ اتنا اچھا پرفارم کر رہا تھا کہ لاکھوں کی تعداد کا ایک اس نے جلسہ منعقد کر دیا تو آپ نے ہفتے بعد ہی اٹھا. نہیں اس میں دیکھیں اس میں جگہ کے مسائل تھے, اس میں مینیجریل بہت سارے ایشوز تھے, مقامی تنظیم کو انوالو جلسہ کامیاب تھا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں تو ان کی تنظیم کے حوالے سے بتا رہا ہوں, انہوں نے ایشوز بتائے یہ ایشو ہے. دیکھیں عمران خان نے کیا کیا آج, اس نے تحریک انصاف کے کارکن کی نبض پہ ہاتھ رکھا. آج سوشل میڈیا اٹھائیں, آج مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے مریم نواز کو ہٹا دیا گیا ہے. نہیں بھائی تحریک انصاف کا کارکن اتنا خوش ہے. یہ تحریک انصاف کا کارکن جو ہے نا آج سے 1.5 سال پہلے بھی بہت خوش تھا. کیسے؟ جب الیکشنز ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ, کیا بات ہے جی گنڈاپور صاحب مسلمان آ گیا ہے, ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا. یہی سہیل آفریدی صاحب ہیں, یہی سوشل میڈیا ہے. 1.5 سال کے لیے انتظار فرمائیے, 1.5 سال کے بعد دیکھیں گے سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ وہی ہوگا جو شاہد آفریدی صاحب کے ساتھ ہوتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ ان سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. اگر تو نہیں ریئلسٹکلی اسپیکنگ نا کیا ایکسپیکٹ کریں گے سہیل آفریدی صاحب سے؟ اب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے اچھا جی سہیل آفریدی کو آپ نے سی ایم بنا دیا ہے, گنڈاپور صاحب جو ہے نا وہ اڈیالہ جیل کی چابی لے کے نہیں جاتے تھے, سہیل آفریدی کو چابی ہے یہ جائے گا یوں کر کے تالا کھولے گا. اس میں مسئلہ کیا ہوا؟ اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نے جنید اکبر کے ساتھ پھڈا لے لیا, آپ نے اپنی پوری تنظیم کو ناراض کر لیا, آپ نے اپنے کارکن کو ناراض کر لیا. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ تحریک انصاف کی حکومت یوں لگ رہا تھا جیسے تحریک انصاف کی کمزوری بن گئی ہے, آپ کمپرومائز کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. تو آپ عوام دیکھیں عمران خان تو ظاہر گنڈاپور کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, نہ عدالت ہے وہ, نہ ان کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی ہے, لیکن وہ ایفرٹ تو کارکن کو نظر آئے, نظر تو آئے آپ کا رہے. آپ وہ نہیں نظر آئی تو اس کی بنیاد پہ آپ ہٹ گئے. ایک بات نہیں ہے, مل کر چیزیں یہاں پہنچیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاسٹ سٹرا یہ علیمہ خان والا معاملہ بنا. اس پورے معاملے کے اوپر خان صاحب کو ایک بہانہ چاہیے تھا ذاتی طور پر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. وہ انہوں نے اس کو لے کر ایک پوری جماعت کو پیغام دے دیا کہ اس سے آگے وہ گنڈاپور کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے, گنڈاپور ان کے لیے بوجھ بننے لگ گئے تھے. اگر گنڈاپور ان کو وہ ڈیلیور کر دیتے, ابھی جس طریقے سے عمر نے کہا کہ کیا ڈیلیور کر دیتے, وہ بھی ادھر بھی آتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے. اگر پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں ڈیلیوری دے رہی ہوتی, گورننس امپروو کر رہی ہوتی, تو ان کی سیاست ان کے لیے بوجھ نہ بنتی. اب میں اس طرف آ رہی ہوں, وہ کیا نہیں دے رہے تھے, جو وہ یہی تھا اصل میں. کیونکہ گنڈاپور صاحب جس کام اور جس معاملے پر ان کو لایا گیا تھا, اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو 9 مئی والے واقعے سے 4 دن پہلے گنڈاپور صاحب رہا ہوتے ہیں, 5 مئی 23 کو رہا ہوتے ہیں اور سیدھے زمان پاک آتے ہیں. وہاں سے آپ سیکوینس دیکھیں گنڈاپور کیسے آ رہے ہیں, کہاں پہنچ رہے ہیں, اور جماعت میں لا کے ان کو جو پھولوں کے ہار پہنا کے اور جو ذمہ داری دی گئی. عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں کہ 5 مئی کو کتنے دنوں بعد گنڈاپور کہاں سے رہا ہو کر آ رہے ہیں اور کس طریقے سے پہنچ رہے ہیں. ذمہ داری عمران خان نے خود دی, چوائس وہ خود تھے, وہ راستے بنانے تھے جو نہیں کھل رہے تھے. کدھر کے ادھر گئی جہاں کی عادت پڑی تھی کہ وی آئی پی پروٹوکول ملے, فیسلٹی ہو, ایک فون میں کروں سب کچھ ہو جاتا ہے. وہ جو ہائیبرڈ چل رہا تھا, جو 13-14 سے معاملات شروع ہوئے تھے, جو مسکراہٹیں دے کے آنا جانا شروع تھا, وہ وہی کچھ چاہتے تھے, وہی کچھ چاہتے تھے. 9 مئی کے بعد آہستہ آہستہ عمران خان اپنے ہاتھوں دروازے بند کرتے گئے, کسی اور نے نہیں کیا, کسی اور نے نہیں کیا, انہوں نے خود کیا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب ہمارے معاملہ طے کرائے, آپ نہیں کرا سکے, فارغ ہیں. وہ کیوں نہیں کرا؟ نہ آپ گنڈاپور پہ الزام اس طرح بھی پورا نہیں رکھ سکتے کہ آپ نہیں کرا سکے. لیڈر عمران خان ہے, فیصلہ ساز عمران خان ہے, کہ آگے چلنے والے چھوٹے چھوٹے پیادوں پہ ذمہ داری فکس مت کریں. ذمہ داری لیڈر کی ہوتی ہے, لیڈرشپ کی ہوتی ہے. نہیں اب کیا تبدیل ہو جائے گا؟ کچھ بھی آپ نے ہٹا دیا گنڈاپور صاحب کو, اب کیا تبدیل ہوگا؟ خان صاحب کا تھاٹ پروسیس تبدیل ہوگا تو کچھ بھی تبدیل ہو سکتا ہے. خان صاحب جب سیاست کریں گے تو سیاست نتیجہ خیز ہوتی ہے. میرا عائشہ دوبارہ یہ سوال ہے, اگر 1.5 سال کے بعد, 1.5 سال تو آپ زیادہ کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا سہیل آفریدی صاحب 1.5 سال گزار جائیں گے, گنڈاپور تک 18 مہینے. ایک تو آپ کی نیگیٹیوٹی جو ہے نا, میرا سوال یہ کہ سہیل آفریدی صاحب کہ جو اگر ان کے بھی کوئی ٹارگٹ دیے ہوں گے نا, آپ ایک نیا بندہ بتا دیتے ہیں. آپ نے سلمان اکرم راجہ کو نہیں سنا کیا؟ آپ نے نہیں, انہوں نے کیا کہا؟ خان صاحب نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت اپنے آپ کو واضح طور پر وفاقی حکومت کے فیصلوں سے الگ کرے, واضح طور پر. یہ سب سے بڑا کیا الگ کرے, خیبر پختونخوا میں آپ کو پتا ہے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز, معاملات, ایکشنز ہو رہے ہیں, چیزیں چل رہی ہیں. آپ کو پتا ہے افغانستان کا معاملہ, یہاں سے جو مہاجرین رجسٹر نہیں ہیں ان کے جانے کا معاملہ, ان سب معاملات پر تو آلریڈی رفٹ تھی. گنڈاپور اگر نہیں ڈیلیور کر سکا, کیا وہ ریاست سے لڑے گا؟ آئین کیا ذمہ داری دیتا ہے وزیر اعلیٰ کو؟ کیا وزیر اعلیٰ ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا؟ تو یہی سارے سوال تو سہیل آفریدی کیا کریں گے؟ 2024 میں پہلا الیکشن لڑ کے آ رہے ہیں اس خیبر پختونخوا میں, جہاں پہ ڈیوائیڈ اتنی زیادہ ہے, جہاں گروپس کھڑے ہوئے ہیں, جہاں پہ
ایسے ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین بیٹھے ہوئے ان کے سامنے سہیل آفریدی کیا کرنے کے؟ جذباتی تقریر جیسے خان صاحب کر کے پولرائز کرتے ہیں سوسائٹی کو یا ہیٹ کو آگے پہنچاتے ہیں. کیا گنڈا پور نے بھی تو یہی کہا تھا نا میں رہا کرواؤں گا, 90 دن دیے تھے گنڈا پور نے, 12 مئی کو 2 دن بعد تھے, لیکن اس سے پہلے گنڈا پور چلے گئے. وہ خان صاحب نے مان لی تم تو نہیں جاؤ گے, میں بھیجتا ہوں تمہیں.